اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے اور اپنا چوتھا اور آخری مرکب ناقص جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مفرد ایک لفظ اور مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بنتا ہے۔ مرکب تام بھی ہو سکتا ہے اور ناقص بھی ہو سکتا ہے۔ مرکب تام کو جملہ کہتے ہیں اور جملہ جو ہے وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے چونکہ ابھی جملہ اسمیہ ہی پڑھا ہے لہٰذا جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، مبتدا اور خبر۔ مرکب اگر ناقص ہو تو وہ مرکب اشاری بھی ہو سکتا ہے، مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے، مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے۔ مرکب اشاری وہ مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں اشارے کا استعمال ہوتا ہے۔ توصیفی وہ مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں صفت کا استعمال ہوتا ہے، اور اضافی وہ مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ مرکب اشاری میں پہلا جز اشارہ ہوتا ہے، مرکب توصیفی میں دوسرا جز صفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، جس کو ریلیٹ کرتے ہیں اسے مضاف کہتے ہیں، جس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ مرکب اضافی میں پیچیدگی بھی پائی جا سکتی ہے، یعنی ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوں، اور مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور ضمائر کا استعمال مرکب اضافی میں ہمیشہ مضاف الیہ کی جگہ پہ ہوتا ہے، اور مجرور ضمائر ہم نے یاد کر لیے تھے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا۔ تو تین مرکبات ناقصہ میں نے آپ کے سامنے ریوائز کر دی ہیں جلدی سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہم چوتھا مرکب ناقص انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے اس چوتھے مرکب ناقص میں ان تینوں مرکبات ناقصہ میں سے کوئی ایک مرکب ناقص جو ہے وہ پایا جائے، یعنی مرکب ودن مرکب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو چوتھا مرکب ناقص ہم شروع کرنے لگے ہیں جی۔ اس مرکب ناقص کا نام پہلے میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا اور پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا آپ کو۔ تو چوتھا مرکب ناقص جو ہے ہمارا وہ ہے مرکب جاری۔ مرکب جاری را پہ شد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عام ہماری اردو زبان میں جاری استعمال ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سمجھیں کہ آج جو مرکب شروع ہوگا وہ ہمیشہ جاری رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ مرکب جاری ہے۔ اس کو مرکب جاری کیوں کہا جا رہا ہے اس کے لیے ایک بات آپ کو سمجھنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، عربی زبان میں کچھ حروف ایسے استعمال ہوتے ہیں۔ کس بات پہ میں نے زور دیا؟ حروف پر۔ تو آج پہلی مرتبہ آپ لسان القرآن کورس میں حرف جو کلمہ کی قسم ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حرف کی جمع حروف ہوتی ہے، اور حرف ایک با معنی لفظ ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ با معنی لفظ جسے ہم کلمہ کہتے ہیں اس کی تین ہی اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم اور فعل دو مین پارٹس ہیں، اور حرف جو ہے یہ سپورٹنگ ہے، یہ اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوگا، فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوگا۔ آج یہ پہلی مرتبہ اسم کے ساتھ استعمال ہونے والا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے استعمال ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں۔ کس سے پہلے آتے ہیں؟ اسم سے پہلے آتے ہیں، اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ پھر سنیے گا جملہ، عربی زبان میں استعمال ہونے والے کچھ حروف وہ ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ ان حروف کو گرامر کی اصطلاح میں حروف جارہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ حروف جارہ۔ آپ سے پوچھا جائے جی حروف جارہ کنہیں کہتے ہیں تو کیا جواب ہوگا؟ ایسے حروف جو اسم سے پہلے آئیں
اور اسم کو مجرور کر دیں. اوکے جی, اسم کو مجرور کر دیں. ان کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جر دینے والے حروف, حروف جارہ جر دینے والے حروف, یعنی یہ ایسے حروف ہیں جو اسم سے پہلے آئیں گے اور اسم کو مجرور کر دیں گے, اس کی جو بھی فارم ہوگی اس کو جر فارم میں تبدیل کر دیں گے. اوکے جی, تو حروف جارہ اور وہ جو مجرور اسم ہوگا, گویا اگر میں فارمولہ آپ کے سامنے لکھوں تو حرف جر یعنی مجرور کرنے والا حرف اور وہ اسم جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا, ان دونوں کا مجموعہ مرکب جاری کہلائے گا. اوکے جی, تو مرکب جاری ایک مرکب ناقص ہوگا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایسا مرکب ناقص ہوگا جس میں حروف جارہ استعمال ہوں گے, اور حروف جارہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دیتے ہیں, اور حرف جر اور مجرور اسم کا مجموعہ یا مرکب جاری کہلائے گا. اوکے جی, تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو 4 مرکبات ناقصہ ہیں ان میں سے مرکب اشاری اور مرکب جاری پہچاننا بہت آسان ہوگا, اس لیے کہ مرکب اشاری ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے اور اشارے کے چند لفظ ہیں. مرکب جاری ایسا مرکب ناقص ہوگا جس میں حروف جارہ استعمال ہوں گے, تو اب آپ کو حروف جارہ جو ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے. تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عربی زبان میں کون کون سے حروف جو ہیں وہ حروف جارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں حروف جارہ جو ہیں ان کی کل تعداد 17 ہے. 17 حروف جارہ ہیں. کتنے حروف جارہ ہیں عبد الرحمان؟ 17. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے 17 نہیں پڑھنے, ہم نے 10 یا 11 پڑھنے ہیں. کتنے پڑھنے؟ 10 یا 11. 10 یا 11 ہم نے کیوں پڑھنے ہیں؟ اس لیے پڑھنے ہیں کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے جو حروف جارہ ہیں ان کی تعداد 10 یا 11 ہی ہے. لیکن چونکہ عربی زبان پوری ایک وسیع زبان ہے تو عربی زبان میں باقی حروف جارہ بھی استعمال ہوتے ہیں, لیکن ہمارا فوکس, ہمارا سکوپ چونکہ قرآن مجید ہے تو ہم قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف جارہ ہی پڑھیں گے. تو 10 یا 11 حروف جارہ میں سے پہلے میں آپ کو 5 حروف جارہ پڑھاؤں گا. جی 5 کیوں پڑھاؤں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5 کے 5 حروف جارہ جو ہیں یہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہوں گے. ہم پہلے 5 حروف جارہ پڑھیں گے اور یہ 5 حروف جارہ جو ہیں یہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک ایک حرف پر مشتمل ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو پہلا حرف جر پڑھاتا ہوں تو بات انشاءاللہ تعالی بالکل واضح ہو جائے گی. تو پہلا حرف جر عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے نا وہ ہے جی با. تو با ایک ہی حرف ہے, تو با حرف جر ہے. اوکے, اب آپ نے چند باتیں جو ہیں ان 5 حروف جارہ کے حوالے سے بار بار ریوائز کرنی ہے. چند باتیں بار بار ریوائز کرنی ہے. کون سی باتیں؟ نمبر 1 کہ جو حرف میں لکھوں گا وہ حرف آپ کو حروف الہجا میں بھی لکھا ہوا ملے گا. حروف الہجا میں بھی لکھا ہوا ملے گا, یعنی یہ جو 5 حروف میں آپ کے سامنے لکھوں گا نا, یہ 5 کے 5 حروف آپ کو حروف الہجا میں بھی لکھے ہوئے ملیں گے. اوکے, تو پہلا حرف ہے با, حروف الہجا میں بھی آپ کو لکھا ملتا ہے. دوسری بات آپ نے ساتھ اس کے یہ نوٹ کرنی ہے کہ وہ جو حروف الہجا والا با تھا نا اس کے کوئی میننگز نہیں ہوتے. اس کے کوئی میننگز تھے؟ میں پوچھوں جی الف کے کیا میننگز ہیں؟ آپ کہیں گے جی الف کے تو کوئی معنی نہیں ہے. با کے کوئی میننگز؟ آپ کہیں گے کوئی معنی نہیں ہے. تا کے کوئی میننگز؟ آپ کہیں گے کوئی معنی نہیں ہے. تو جو حروف الہجا ہے نا ان کے کوئی میننگز نہیں ہے, لیکن جو حروف جارہ ہیں ان کے میننگز ہوں گے, ان کے میننگز ہوں گے. دوسری بات ہوگی, پہلی بات کیا کہ یہ 5
حروف جو ہیں آپ کو حروف الہجا میں بھی لکھے ہوئے ملیں گے اور حروف جارہ کی اس لسٹ میں بھی لکھے ہوئے ملیں گے. دوسری بات یہ کہ حروف الہجا میں ان حروف کے کوئی معنی نہیں ہوں گے، لیکن حروف جارہ کے طور پہ ان حروف کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ حروف الہجا میں ان حروف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے. حروف الہجا میں ان حروف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے. ان پہ زبر بھی آ سکتی ہے، ان پہ زیر بھی آ سکتی ہے، ان پہ پیش بھی آ سکتی ہے، اور یہ ساکن بھی ہو سکتے ہیں. حروف الہجا میں جو حروف آپ کو یہاں نظر آئیں گے، جب یہ حروف الہجا میں آپ نے پڑھے تو اس وقت ان حروف پہ زبر حرکت بھی آئی، زیر حرکت بھی آئی، پیش حرکت بھی آئی، سکون بھی آیا. لیکن حروف جارہ جب آپ پڑھیں گے نا تو ان کی کوئی ایک حرکت فکسڈ ہوگی، ان کی کوئی ایک حرکت فکسڈ ہوگی. تو حرف جر با جو ہے اس کی جو فکس حرکت ہوتی ہے وہ ہے زیر. حرف جر با پہ کون سی حرکت آئے گی؟ زیر. اور جو حروف الہجا میں با ہے اس پہ کون سی حرکت آ سکتی ہے عبداللہ؟ اس پہ کوئی بھی آ سکتی ہے. زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے. لیکن حرف جر با جو ہے ہمیشہ زیر والا ہوگا. اوکے جی، کتنی باتیں ہوں گی؟ 3. چوتھی بات یہ کہ حروف الہجا والے جو حروف ہیں نا، حروف الہجا میں جو حرف استعمال ہوگا وہ لفظ بنانے کے کام آتا ہے. اس سے لفظ بنتا ہے، اس سے لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور حروف الہجا والا حرف لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے اردو کا ایک لفظ میں بولتا ہوں بلب، تو بلب میں با استعمال ہوا ہے نا، شروع میں بھی ہوا ہے، اینڈ پہ بھی ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن جو حرف جر ہوگا نا یہ پورا ایک لفظ ہوگا، پورا ایک لفظ ہوگا اور ہمیشہ شروع میں ہی آئے گا، کسی اسم کے شروع میں آئے گا. تو یہ 4 باتیں آپ نے ہر حرف جر کے حوالے سے ریوائز کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کنسپٹ 100% پکا ہوگا. یہ 4 باتیں ذرا دوہرا لیتے ہیں دوبارہ. جی سب سے پہلے مرکب جاری سے شروع کرتے ہیں. جی فاروق، مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں. ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال ہوں. اوکے جی. معاویہ، حروف جارہ کیا کام کرتے ہیں؟ جی یہ اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. آصف، حرف جر اور مجرور اسم کا مرکب کیا کہلاتا ہے؟ مرکب جاری کہلاتا ہے. حسن، حروف جارہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17. ہم نے کتنے حرف پڑھنے ہیں جی؟ 10 یا 11. جی ماجد صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے ابتدا کتنے حروف جارہ سے کی ہے؟ 1 سے کی ہے، لیکن کتنے پڑھانے ہیں؟ 5 پڑھانے ہیں. ٹھیک. اور ان 5 حروف جارہ کے بارے میں عمیر ہم نے 4 یا 5 باتیں یاد رکھنی ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ یعنی یہ والے جو 5 حروف جارہ ہیں یہ سیم آپ کو حروف الہجا میں بھی ملیں گے، اس لیے آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں کلیئر کر لیں کہ یہ 5 حروف جارہ آپ کو حروف الہجا میں بھی ملیں گے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ فرق کیا کیا ہے؟ نمبر 1، حروف الہجا جو ہوں گے ان کے کوئی معنی نہیں ہوں گے، جبکہ حروف جارہ کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے. ایکسیلنٹ. نمبر 2 اسماعیل. نو،
جو حروف الہجا ہوتے ہیں ان پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے. حروف الہجا جو ہوں گے ان پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہوگی, زیر زبر پیش یا وہ ساکن ہو سکتے ہوں گے, لیکن جو حروف جارہ ہوں گے ان کی کوئی حرکت فکسڈ ہوگی, ان کی کوئی نہ کوئی حرکت فکسڈ ہوگی. ماشاءاللہ. نمبر 3. جی جناب. حروف الہجا وہ لفظ بنانے میں مدد دیتے ہیں, جبکہ حرف جر خود ایک لفظ ہوگا, خود ایک لفظ ہوگا. اوکے ہو گیا, ٹھیک ہے. اور آخری بات غالباً یہ کی تھی ہم نے کہ حروف الہجا میں جو حروف آئیں گے وہ کسی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں, درمیان میں بھی آ سکتے ہیں, اینڈ میں بھی آ سکتے ہیں. حروف جارہ جو ہیں ہمیشہ اسم سے پہلے ہی آئیں گے. تو پہلا حرف جر ہم نے پڑھا ہے با, جو کہ حروف الہجا میں بھی تھا. حروف الہجا والا با, اس کے کوئی معنی نہیں تھے. اس با کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے. اب اس کے معنی کیا ہوں گے وہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو. اس کے معنی ہیں کے ساتھ, اس کے معنی ہے بائی پڑھیں گے اسے. اس کے معنی ہے کے ساتھ. ایک بات چھوٹی سی اور نوٹ کر لیں کہ جو حروف جارہ ہے نا, اگر آپ انہیں انگلش میں کسی چیز کے ساتھ میچ کرنا چاہتے ہیں نا, تو انگلش میں جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں نا, پریپوزیشنز, وہ عربی میں حروف جارہ کام دیتے ہیں. انگلش میں پریپوزیشنز کا کام عربی زبان میں حروف جارہ سے لیا جاتا ہے. اوکے, پریپوزیشن سمجھتے ہیں نا. کے ساتھ اس کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ ود. ایکسیلنٹ. تو مجھے بتائیے ود پریپوزیشن ہے کہ نہیں ہے؟ ود پریپوزیشن, ٹھیک ہے نا. تو ہر پریپوزیشن کے اپنے ایک میننگز ہوتے ہیں. ود پریپوزیشن ہے, اس کے اپنے میننگز ہیں, جس کا ہم عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں کے ساتھ. لیں جی, ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. میرے پاس اسم ہے القلم. میرے پاس اسم ہے القلم. اس کے شروع میں جب با حرف جر لگے گا تو یہ کیا بن جائے گا جی؟ بل قلمی. بل قلمی. بل قلمی. بل قلمی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قلم کے ساتھ. بل قلمی کا ترجمہ قلم کے ساتھ. اب وہ ساری باتیں جو بتائیے دیکھیں اب آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. با حرف جر ہے, میننگز والا ہے, ٹھیک ہے, پورا ایک لفظ ہے, شروع میں ہی آ رہا ہے, فکس حرکت ہے زیر. آگے جو اسم آ رہا ہے اس کے اسے مجرور کر رہا ہے. جار اور مجرور مل کے مرکب جاری بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور بل کلمے کا ترجمہ ہو گیا قلم کے ساتھ. سمجھ آ گئی بات؟ تو اب میں کچھ آپ کے سامنے مرکب جاری لکھ رہا ہوں با کو استعمال کرتے ہوئے. امید کرتا ہوں آپ ترجمہ کر لیں گے. کر لیں گے نا جی؟ حسن. بالحق کی, حق کے ساتھ. بالحق کی, حق کے ساتھ. تو بالحق کی جو ہے یہ ایک مرکب ہے. یہ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری ہے. اور مرکب جاری ایک ناقص مرکب ہے. ناقص مرکب کا مطلب ہوتا ہے جملہ نہیں ہے. تو بالحق کی کا کیا مطلب ہوا؟ حق کے ساتھ. اب مجھے بتائیے حق کے ساتھ کوئی جملہ ہے؟ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا جی؟ آپ کا نام؟ طلحہ. طلحہ آپ مجھے بتائیے, قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں بالصبری, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ صبر کے ساتھ. بالصبری, صبر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ. ٹھیک ہے, صبر کے ساتھ بھی اور نماز کے ساتھ بھی. یعنی مدد اللہ سے ہی مانگنی ہے, لیکن ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر اور نماز. کلیئر جی؟ اور بالقلم
آپ نے ویسے ہی تیسرے بارے میں سنا ہوا ہے، الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی، ٹھیک ہے نا، تو قلم کے ساتھ، اوکے۔ اسی طرح اب میں آپ کے سامنے ایک اور مرکب لکھ رہا ہوں، آپ نے پہچاننا ہے کہ مرکب کون سا ہے۔ اس موقع، یہ کون سا مرکب ہے؟ اضافی، ٹھیک ہے نا۔ مرکب اضافی کی بہت آسان پہچان دیکھ لیں، آپ کو اسم مل ہے شروع میں، یہاں تو ہے بھی اسم، اور اسم کے ساتھ مجرور ضمیر مل جائے، اسم ہو شروع میں اور ساتھ مجرور ضمیر ہو، پکا مرکب اضافی، آنکھیں کھول کے لکھ دیں، ٹھیک ہے، بند کر کے نہیں لکھنا تو پھر لکھا نہیں جائے گا، اوکے۔ اسم ہو شروع میں اور ساتھ مجرور ضمیر ہو، مجرور ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا، تو کون سا مرکب ناقص؟ پکا مرکب اضافی، پکا، تو پکا مرکب اضافی، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ تیرا نام، ٹھیک ہے نا، تیرا نام۔ اگلا سوال، یہ مرکب اضافی اعراب کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ مرفوع ہے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ مضاف سے، کیونکہ مرکب اضافی میں آپ نے اعراب مضاف سے چیک کرنا ہوتا ہے۔ ایکسیلنٹ۔ اچھا جی، اب میں اس کے شروع میں با حرف جر ڈالتا ہوں، اس کے شروع میں با حرف جر ڈالتا ہوں۔ حرف جر کیا کرے گا؟ مجرور کرے گا نا۔ کس کو مجرور کرے گا؟ اسم کو مجرور کرے گا۔ اسم مرفوع ہے، جب یہ مجرور ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ اسمی، ٹھیک ہے، تو کیا بن گیا؟ بی اسمی کا بن گیا نا۔ اب یہاں ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں کہ یہ جو اسم ہے نا، اسم، اس کا حمزہ شروع والا جو ہے نا، اسم کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے نا، اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ حمزۃ الوصل کون سا حمزہ ہوتا ہے؟ جو پیچھے سے ملا کر پڑھتے وقت حرکت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، لہذا جب اسے با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کیا بن گیا؟ بسمکا۔ بسمکا کیا مطلب ہوگا؟ تیرے نام کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ۔ تو جب آپ رات کو سوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیے کون سی دعا پڑھ کے سوتے ہیں؟ اللہم بسمکا اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں جیتا ہوں اور میں مرتا ہوں، اوکے جی۔ تو بسمکا، اوکے۔ اب اسی میں ایک تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہوں، میں با حرف جر اسی طرح رکھ رہا ہوں اور اسم جو ہے اس کو مجرور رکھ رہا ہوں اور مضاف الیہ کی جگہ پر اس اللہ ذکر کر رہا ہوں، تو کیا بن گیا؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ نے بسمی کا لکھا تھا تو آپ نے اسم کا حمزہ لکھا، لیکن جب آپ بسم اللہ لکھیں گے نا تو آپ کو کبھی بھی اسم کا حمزہ الف کی صورت میں بھی لکھا نظر نہیں آئے گا۔ یہ بسم اللہ لکھنے کا طریقہ کار ہے بس، ٹھیک ہے۔ بات وہی ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، بسمی کا تیرے نام کے ساتھ، تو ہماری بسم اللہ آج ہو گئی۔ آج آپ کو گرامیٹیکلی بسم اللہ آ گئی کہ آپ سے کوئی پوچھے ہاں جی بڑی عربی پڑھ رہے ہو ذرا بسم اللہ تو بتاؤ، تو آپ کیا بتائیں گے کہ جی با حرف جر ہے، اسم مجرور ہے کیونکہ حرف جر کے بعد مجرور ہوتا ہے، اور جو مجرور ہے وہ مضاف بھی ہے، اسم اللہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ گویا یہ پورا ایک مرکب جاری ہے اور اس مرکب جاری میں ایک مرکب اضافی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ،
اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے اچھا جی مجھے بتاؤ کہ یہاں پر اسم مجرور ہے تو کیوں مجرور ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا جی؟ با حرف جر کی وجہ سے. اور کوئی پوچھے جی اسم اللہ یہاں پر کیوں مجرور ہے تو کیا جواب ہوگا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو پہلے آپ کو پتا تھا یہ. اور مزے کی بات ایک اور نوٹ کر لیں کہ پوری عربی میں کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں. پوری عربی میں کوئی اسم صرف 2 وجوہات کی بنا پر مجرور ہوتا ہے. نمبر 1، یا وہ مضاف الیہ ہوتا ہے یا پھر اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف جر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ ایک پیج مختص کریں، ایک پیج بنائیں جس کی ہیڈنگ دیں کہ اسم کے مجرور ہونے کی وجوہات. ہیڈنگ ایک دے لیں، ٹھیک؟ اور وہ پیج 2 وجوہات لکھ کے اسے فولڈ کر کے رکھ دیں. اسم کے مجرور ہونے کی وجوہات: نمبر 1 مضاف الیہ ہونا، نمبر 2 اس سے پہلے حرف جر کا آ جانا. اور ایک ہی ایگزامپل لکھ لیں بسم اللہ ہی، جس میں دونوں وجوہات اکٹھی ہوگی، اور اس پیج کو فولڈ کر دیں. اوکے؟ اور یہ کام آئے گا آپ کے انشاءاللہ تعالی جب آپ قرآن مجید کھولیں گے گرامیٹیکل انالیسس کے لیے. آپ کو کوئی مجرور اسم نظر آتا ہے تو 2 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہی ہوگی اس کے مجرور ہونے کی. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اسم مجرور کیوں ہے ثاقب؟ با حرف جر کی وجہ سے. اللہ اسم مجرور کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. آپ کو ان دونوں کے مجرور ہونے کی وجہ پتہ ہے. اب آگے میں لکھ رہا ہوں الرحمانی. مجھے بتائیے الرحمن بھی تو مجرور ہے. الرحمن مجرور ہے نا معاویہ؟ مجرور ہونے کی صرف 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ مضاف الیہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر یہ مضاف الیہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف ہونا چاہیے. اگر یہ مضاف ہے تو مضاف پہ تو الف لام آتا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف نہیں ہے. اگر یہ مضاف نہیں ہے تو یہ مضاف الیہ بھی نہ ہوا. اوکے؟ دوسری وجہ ہوتی ہے اس سے پہلے حرف جر ہونا چاہیے، اس سے پہلے تو حرف جر ہے ہی نہیں. اب یہ مجرور کیوں ہے؟ نہیں، با اپنا کام کر گیا. بس با نے تو بس اپنے اگلے والے اسم کو مجرور کرنا ہے، اس نے کر دیا. ایکسیلنٹ. یہاں پر دیکھیں الرحمن اللہ کی صفت ہے. یس، یہ جو ہے مرکب توصیفی ہے. چیک کر لیں، موصوف اللہ، صفت اس کی الرحمن، چاروں اعتبار سے برابر ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے مجرور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا موصوف مجرور ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی مجرور ہونے کی کوئی جینوئن ریزن نہیں ہے. اگر اس کا موصوف مرفوع ہوتا تو یہ بھی مرفوع ہوتا، اگر اس کا موصوف منصوب ہوتا تو یہ بھی منصوب ہوتا. یہ تو بائی چانس ایسا ہو گیا کہ اس کا موصوف مجرور تھا تو یہ بھی اپنے موصوف کو دیکھتے ہوئے مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ مرکب توصیفی ہے. اور یہ مرکب اضافی بن گیا، اور یہ مرکب جاری بن گیا. تو میں نے جو بات کی تھی نا مرکب ود ان مرکب، ایک مرکب کے اندر آپ کو 1 2 3 مرکب بھی مل سکتے ہیں. تو ابھی ہماری صرف بسم اللہ الرحمن ہوئی ہے، ابھی الرحیم رہتی ہے، تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. آگے ہے جی الرحیم. تو نوٹ کر لیں الرحیم بھی اس میں اور مجرور ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ کی صفت ہے. تو گویا اللہ کی 2 صفتیں آ گئی ہیں، کیونکہ عربی زبان میں مرکب توصیفی میں ایک موصوف کی 2 3 4 5 جتنی مرضی چاہے صفات لا سکتے ہیں. اوکے جی؟ تو گویا اللہ موصوف، یہ دونوں اس کی صفات،
مرکب توصیفی، اسم اور مرکب توصیفی مل کے مرکب اضافی بنے، اور حرف جر با اور مرکب اضافی مل کے مرکب جاری بنے. اب مزے کی بات کہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. تمام مرکبات کا لحاظ رکھتے ہوئے، تمام مرکبات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے جو مرکبات کی ترتیب پڑھی تھی وہ کیا تھی ذرا یاد کریں. سب سے پہلے نمبر پہ کون سا مرکب پڑھا تھا؟ اشاری. اشاری اس میں ہے نہیں ہے نا؟ اوکے. دوسرے نمبر پہ توصیفی. توصیفی ہے؟ ویری گڈ. تیسرے نمبر پہ اضافی ہے، اور چوتھے نمبر پہ جاری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اسی ترتیب سے ٹرانسلیشن کرنی ہے. پہلے مرکب توصیفی کا ترجمہ کریں گے، پھر مرکب اضافی کا ترجمہ کریں گے، پھر مرکب جاری کا ترجمہ کریں گے. اوکے کریں بسم اللہ. مرکب توصیفی کا ترجمہ کریں. جی ثاقب. ایکسیلنٹ. دیکھیں پہلے ایک منٹ پہلے مرکب توصیفی کا ترجمہ صرف انہوں نے کیا الرحمن، پہلے صفت بولتے ہیں نا اردو میں، الرحمن الرحیم اللہ، مرکب توصیفی کا ترجمہ ہو گیا. اب مرکب اضافی کا نام مرکب اضافی ہو گیا. اب اینڈ میں مرکب جاری کے ساتھ. اب کمپلیٹ ترجمہ کریں الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. اور یہ کوئی جملہ ہے؟ جملہ نہیں ہے نا؟ جملہ تو نہیں ہے نا؟ جملہ ہے الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. یہ جملہ، یہ جملہ تو نہیں ہے یار. اینڈ ریزلٹ مرکب جاری بن رہا ہے، اور مرکب جاری آپ کا مرکب ناقص ہے. جملہ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کہیں گے کہ میری ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر جملہ بنے گا. اس وقت جملہ اسمیہ بنے گا اور جملہ فعلیہ بنے گا. شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ریزلٹ یہ نکلا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لکھی ملتی ہے نا، یہ جملہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ اس لیے اس انداز میں کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو گرامر نہیں آتی، گرامر نہیں آتی نا، تو انہیں بات سمجھائی گئی ہے. اس لیے اکثر آپ دیکھتے ہیں بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے شروع کرتا ہوں. بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے نا، تو جو بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے وہ ایکچولی ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے نہیں شروع کرتا ہوں، کہاں ہے اس میں بتائیں. لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کلو امرن ذی بالن، ہر اہم کام لم یبدا بسم اللہ، جس کو بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے فہو ابتر، تو وہ ناقص ہے، بیکار ہے. تو اس لیے ہم ٹرانسلیشن میں لے آتے ہیں جی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم اس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. لیکن چونکہ آپ عربی گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا جملہ نہیں ہے. کلیئر ہو کی بات؟ تو بسم اللہ میں نے آپ کو بحال کروا دی ہے، سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات ہے. نہیں آئی تو انشاءاللہ تعالی مزید آگے چلیں گے تو اور بھی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور کھلیں گے انشاءاللہ تعالی. اوکے جی. تو پہلا حرف جر جی میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے با. کیا معنی ہے عبد الرحمان با کے ساتھ؟ با پہ کون سی حرکت آتی ہے؟ حرف جر پہ زیر آتی ہے. ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے، کیا حرف جر با جو ہے اسم کے بعد آ سکتا ہے؟ اسم کے پہلے ہی آئے گا. ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں جی آپ، ماشاءاللہ. لیں جی دوسرا حرف جر پڑھانے لگا ہوں آپ کو، وہی ساری باتیں ریوائز کرنی ہے. دوسرا حرف جر جو ہے وہ ہے تا. دوسرا حرف جر ہے تا. اب وہی چار باتیں ریوائز کریں. حروف الہجا میں بھی تا ہے نا؟ اوکے، حرف جر بھی تا ہے. جو حروف الہجا والا تا ہے اس کے کوئی میننگز ہیں؟ نہیں، اس کے میننگز ہوں گے. اوکے، جو حروف الہجا والا تا ہے اس کی کوئی حرکت فکس ہے؟
اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے, وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے, اس کی حرکت فکس ہوگی. ٹھیک ہو گیا نا؟ اوکے. چوتھی بات یہ کہ وہ تا جو ہے لفظ بنانے کے کام آتا ہے, یہ تا خود ایک لفظ ہے. اب دو چیزیں جو ہیں اس میں کہ ایک اس کے میننگز کیا ہیں اور دوسرے اس کی حرکت فکس جو ہے وہ کون سی ہے وہ بتانے لگا ہوں, اور آگے باتیں انشاءاللہ تعالی آسان ہے. تو تا جو حرف جر ہے نا, اس کی فکس حرکت زبر ہے, اس کی فکس حرکت زبر ہے. اب یہ کن میننگز میں استعمال ہوتا ہے تو نوٹ کر لیں, یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. قسم کے لیے, ٹھیک ہے. جیسے ہم انگریزی میں قسم کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں, بائی کرتے ہیں نا, بائی گاڈ, تو بائی پریپوزیشن ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور مزے کی بات اس تا کی یہ ہے کہ اس کا استعمال صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ کسی کے ساتھ استعمال ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ کسی کے ساتھ استعمال ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اس کی ایک ہی ایگزامپل ملے گی آپ کو, اور وہ کیا ہوگی؟ تاللہ. تاللہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کی قسم. تاللہ, اللہ کی قسم. قرآن مجید کھولیں آپ, سورہ یوسف نکالیں, اس میں آپ کو کوئی 5-6 مرتبہ یہ کنسٹرکشن مل جائے گی, تاللہ تاللہ تاللہ, جس کا ترجمہ لکھا ہوگا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. لیکن دوسرا حرف جر مکمل ہو گیا, مزید اس کی کوئی ایگزامپل ہوگی ہی نہیں, کیونکہ صرف اللہ کے ساتھ ہی آتا ہے. اوکے جی, کلیئر ہوگی بات. اب چلتے ہیں تیسرے حرف کی طرف. تیسرا حرف جر جو ہے وہ ہے واو. تیسرا حرف جر کیا ہے؟ واو. اب واو آپ کو حروف الہجا میں بھی مل رہا ہے, ایک واو آپ کو اور کے معنی میں بھی مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک واو حرف جر کے طور پہ آ گیا. پہلے ہم اس حرف جر واو کو حروف الہجا والے واو کے ساتھ چیک کرتے ہیں, پھر دیکھیں گے اور والا واو اور اس والے واو کا فرق. اوکے جی. ہاں جی, حروف الہجا میں جو واو ہے اس کے کوئی معنی ہے؟ حرف جر واو کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے, پہلی بات. دوسری بات, جو حروف الہجا والا واو ہے اس کی کوئی حرکت فکسڈ ہے؟ نہیں نا, اس کی کوئی نہ کوئی حرکت فکسڈ ہوگی. دو چیزیں. نمبر 3, حروف الہجا والا جو واو ہے اس کے کوئی میننگز, اس کے میننگز ہوں گے. وہ لفظ بنانے کا کام آتا ہے, یہ خود ایک لفظ ہے. اب میں بتانے لگا ہوں کہ اس کی حرکت کون سی فکسڈ ہے اور اس کے معنی کون سے استعمال ہوتے ہیں. تو اس کی حرکت جو فکسڈ ہے نا وہ زبر ہی ہے, اس کی حرکت زبر ہے. اور میننگز کیا ہیں اس کے؟ یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے, قسم کے لیے آتا ہے, لیکن یہ عام ہے. عام ہے کا کیا مطلب ہے؟ اب اس جملے کو میرے غور سے سن لیجئے. عام ہے کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے میں کہوں واللہ, کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کی قسم. واللہ, اللہ کی قسم. اور جب کبھی آپ اچھی گاڑی اردو بولنا چاہتے ہیں تو اکثر بولتے ہیں واللہ, اللہ کی قسم. تو پہلی بات میں نے کی کہ یہ اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے, اور دوسرے یہ کہ اللہ نے اسے دوسرے اسماء کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے. اس جملے کو غور سے سنیے گا, میں نے کیا کہا کہ واو جو ہے یہ اسم اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے, اور اللہ نے اسے دوسرے اسماء کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے. جیسے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، ترجمہ عصر کی قسم، زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والشمس، سورج کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والقمر، چاند کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والنہار، دن کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا واللیل، رات کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والسماء، آسمان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والارض، زمین کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والطارق، الطارق کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والتین والزیتون، انجیر، زیتون کی قسم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، میں نے اتنی دفعہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی استعمال کر سکتا ہے، میں اور آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ماشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو قسم کھانی ہے نا تو صرف اللہ کی قسم کھائے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی قسم کھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں نا۔ اور دوسرے ہم قسم کیوں کھاتے ہیں عبداللہ؟ دوسرے کو یقین ہو جائے۔ تو اللہ کی کیوں کھاتے ہیں؟ بڑا ہے اور ٹھیک ہے، بڑا ہے، سب سے بڑا وہ ہے۔ نمبر 2 کہ وہ گواہ ہے، اللہ کو ہم گواہی کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے میری اس بات پہ، اوکے؟ اچھا، اب ہم اللہ کے علاوہ کسی قسم کھا ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو تیری میری قسمیں کھاتے ہیں نا آپ، یہ سب غلط۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ نے کیوں کھائی ہے قسم ان کی؟ تو سمپل سا پوائنٹ ہے کہ اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں نا، زمانے کی، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، اللہ نے جب قسم کھائی ہے تو وہاں پر مراد صرف گواہی ہے، عظمت نہیں ہے۔ اللہ گواہی کے طور پہ پیش کرتا ہے، جس طرح ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ کو گواہی کے طور پہ پیش کرتے ہیں نا، کہ اللہ گواہ ہے میں سچ بول رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو وہاں پر مراد گواہی ہوتی ہے کہ زمانہ گواہ ہے کس بات پہ؟ کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ سورج گواہ ہے، آگے کوئی نہ کوئی بات ہوگی، ٹھیک؟ چاند گواہ ہے، آگے کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ تو جب انسان قسم کھاتا ہے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک عظمت، دوسرے گواہی۔ لیکن جب اللہ قسم کھاتا ہے تو صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، گواہی۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا بس، اوکے جی؟ تو واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زبر کے ساتھ آتا ہے۔ اچھا، جو واو ہوتا ہے نا دوسرا اور کے معنی میں، ٹھیک ہے، جو اور کے معنی میں ہوتا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، مثلا ہم نے پڑھا ہے جی زیدن و حامدن، اس واو کے معنی آپ نے کیا کیے ہیں؟ اور ترجمہ آپ نے کیا زید اور حامد۔ مجھے بتائیے جو اور والا واو ہے اس نے اعراب بدلا ہے حامد کا؟ نہیں بدلا نا۔ تو یہاں سے کنفرم ہوا کہ یہ واو جو اور کے معنی میں ہوتا ہے یہ اعراب تبدیل نہیں کرتا، جبکہ واو قسمیہ جو ہے اعراب بدل دیتا ہے۔ اوکے ہو گیا نا؟ اعراب بدل دیتا ہے۔ اور یہ والا واو جو ہے نا یہ درمیان میں ہی آتا ہے، درمیان میں ہی آتا ہے۔ اور قسم والا واو ہمیشہ کلام کے شروع میں آئے گا، ہمیشہ درمیان میں ہی آئے گا نا، ٹھیک؟ قسم والا واو ہمیشہ شروع میں آئے گا۔ والعصر، سورہ مبارکہ یہیں سے شروع ہو رہی ہے نا، والعصر۔ سورہ شمس کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ والشمس۔ فالو کر رہے ہیں نا؟ اور آسان پہچان یہ ہے کہ واو کے بعد والا اسم مجرور ہو تو واو قسمی ہے، سمپل سی بات ہے۔ اس لیے اس واو کا نام جو ہے وہ رکھ دیا گیا واو قسمیہ، واو قسمیہ، واو قسمیہ۔ واو قسمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ واو جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور یہ واو قسمیہ جو ہے یہ حرف جر واو ہے. تو 3 حروف جارہ ہم نے پڑھ لی ہے. اور حرف جر کسے کہتے ہیں حسن؟ ایسا حرف شاباش جو اسم کے شروع میں آئے اور اسم کو مجرور کر دے. حرف جر اور مجرور اسم کا مرکب جاری کہلاتا ہے. حروف جارہ کی تعداد کتنی ہے؟ ہم نے کتنے پڑھنے ہیں؟ 10 سے 11. کتنے پڑھ لی ہیں؟ 3. کون کون سے پڑھ لی ہیں؟ با، تا، واو. شاباش. با حرف جر جو ہے اس کی کون سی حرکت فکسڈ ہے؟ زیر. با کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کے ساتھ کے معنی میں. ایکسیلنٹ. کوئی ایک ایگزامپل دے دو اس کی. بسم اللہ. سمپل. دوسرا حرف جر؟ دوسرا حرف جر تا. تا اس کی فکس حرکت زبر. کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ قسم کے لیے. اس کا کوئی خاص استعمال ہے کیا؟ صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل دے دو. تاللہ. ایکسیلنٹ. تیسرا حرف جر واو. اس واو کا نام کیا ہے؟ واو قسمیہ. اس کی فکس حرکت زبر. ایکسیلنٹ. اور یہ کس لیے آتا ہے؟ قسم کے لیے. اس کا کوئی خاص استعمال ہے؟ یہ سب کے لیے آتا ہے. ہم نے کس کے ساتھ کرنا ہے؟ ہم نے کس کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس کو؟ صرف اللہ کے ساتھ. ہم نے اسے صرف اللہ کے ساتھ استعمال کرنا ہے. لیکن اللہ نے اسے قرآن مجید میں بہت سارے اسماء کے ساتھ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. یہ سارا سبق دیکھیں جی ریوائز ہو گیا. باقی انشاءاللہ تعالی حروف جارہ جو ہیں ان پہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.